بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک شخص اپنا لڑکا لایا اور کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں؟ والد کا یہ حق ہے اور یہ بھی حق ہے کہ تو حق تلفی کرتا ہے۔ لڑکا کہنے لگا، امیر المومنین، کیا بیٹے کا بھی اپنے باپ پر کوئی حق ہے؟ فرمایا، کیوں نہیں، کہ اس کا حق ہے کہ باپ کسی گھٹیا عورت سے شادی نہ کرے تاکہ بیٹے کو اس کی ماں کی وجہ سے کوئی شرمندہ نہ کرے، اور یہ کہ اس کا نام اچھا رکھے اور قرآن پاک کی تعلیم دلائے۔ لڑکا کہنے لگا کہ خدا کی قسم، اس نے میری ماں کا انتخاب اچھے خاندان سے نہیں کیا، بلکہ ایک باندی ہے جسے یہ 400 درہم میں خرید کر لایا، اور نہیں اس نے میرا نام اچھا رکھا، میرا نام جغل یعنی گندگی کا کیڑا تجویز کیا، اور کتاب اللہ کی ایک آیت بھی مجھے نہیں سکھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، تو کہتا ہے کہ میرا بیٹا میری حق تلفی کرتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کی حق تلفی کرنے سے پہلے تو نے اس کے حقوق ضائع کر رکھے ہیں، بس اٹھ جاؤ یہاں سے۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ ابو حفص یسکندی کی حکایت نقل کرتے ہیں جو کہ علماء سمرقند میں سے تھے، کہ ان کے پاس ایک آدمی نے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ اس نے مجھے مارا ہے اور ایذا پہنچائی ہے۔ ابو حفص رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، سبحان اللہ، کیا بیٹا اپنے باپ کو مارتا ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں، اس نے تو مجھے مارا اور ایذا پہنچائی ہے۔ ابو حفص رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، کیا تو نے اسے کچھ ادب سکھایا اور علم پڑھایا ہے؟ کہا، نہیں۔ پھر کہا، کیا تو نے اسے قرآن پاک پڑھایا ہے؟ کہا، نہیں۔ پوچھا، وہ کیا کام کرتا ہے؟ جواب دیا کہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے۔ پوچھا، کچھ معلوم بھی ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا؟ کہنے لگا، نہیں۔ فرمایا، ممکن ہے جب وہ صبح صبح گدھے پر سوار ہو کر کھیت کو جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے آگے اور کتا پیچھے پیچھے ہوگا، قرآن تو وہ جانتا ہی نہیں، اپنے کسی گیت میں مگن ہوگا، تو نے ایسے وقت میں اسے ٹوکا ہوگا تو اس نے بیل سمجھ کر مار دیا، شکر کر کہ اس نے تیرا سر نہیں پھوڑ دیا۔ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مشہور ہے کہ ایک شخص کسی جگہ پر اپنے والد کو مار رہا تھا، اسے کسی نے ٹوکا تو باپ کہنے لگا، کچھ نہ کہو، میں بھی اپنے باپ کو یہیں پر پیٹا کرتا تھا، اور مجھے بھی ایسا بیٹا ملا جو مجھے اسی جگہ پر پیٹتا ہے، اس پر کوئی ملامت نہیں، بلکہ یہ میرے اس عمل کا بدلہ ہے۔ بعض داناؤں کا کہنا ہے کہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہو وہ اپنی اولاد سے خوشی نہیں دیکھ پاتا، اور جو اپنے معاملات میں مشورہ نہیں کرتا وہ کامیابی نہیں دیکھ سکتا۔ جو گھر والوں سے حسن سلوک نہیں رکھا وہ لذت عیش سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام شعبی رحمت اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے جو اپنے بیٹے کے ساتھ فرمانبرداری میں تعاون کرتا ہے، یعنی وہ اپنے بیٹے کو ایسی بات نہیں کہتا جس میں اس کی طرف سے نافرمانی کا خطرہ ہو۔ کسی صالح شخص کا قصہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کسی کام کے لیے کہتے ہی نہ تھے، ضرورت ہوتی تو کسی اور کو کہتے۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہنے لگے، مجھے خطرہ ہے کہ میں کوئی بات بیٹے سے کہوں اور وہ اس میں میری نافرمانی کرے تو دوزخ کے لائق بنے گا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنی وجہ سے اسے دوزخ کا مستحق بناؤ۔ خلف بن ایوب رحمت اللہ علیہ سے بھی یہی مضمون منقول ہے۔ فضیل بن ایاز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص مروت میں کامل ہے جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے بھائیوں کا احترام کرتا ہے، اہل و عیال سے اور خدام سے حسن خلق رکھتا ہے، اور اپنے دین کی حفاظت اور ماں کی اصلاح کرتا ہے، ضرورت سے زائد ہو تو خرچ کرتا ہے، زبان کی نگرانی کرتا ہے، اپنے گھر میں جمع رہتا ہے، یعنی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، فضول لوگوں کی مجلس میں نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں انسان کی سعادت میں شمار ہوتی ہے، بیوی نیک ہو، اولاد فرمان بردار ہو، دوست احباب نیک ہو، رزق اپنے ہی شہر میں ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 7 چیزیں ہیں جن کا اجر آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جس کسی نے مسجد بنائی تو اسے اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک کہ ایک شخص بھی اس میں نماز پڑھتا ہے۔ جس کسی نے نہر بنائی جب تک اس میں پانی چلتا ہے اور لوگ اس سے سیراب ہوتے ہیں،
اسے اجر ملتا رہے گا۔ جس کسی نے قرآن پاک لکھا اور اچھی طرح سے لکھا، جب تک کوئی اس کی تلاوت کرے گا اسے اجر ملے گا۔ اور جس کسی نے چشمہ وغیرہ بنایا کہ اس کے پانی سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اس کا اجر اسے ملتا رہے گا۔ جس کسی نے کوئی درخت لگایا، جب تک لوگ یا پرندے اس کا پھل کھائیں گے یا نفع اٹھائیں گے تو اس کو اجر ملے گا۔ جس کسی نے علم سیکھا اور اس کا سلسلہ جاری کیا تو اسے اجر ملتا رہے گا۔ جو شخص ایسی اولاد چھوڑ جائے جو اس کے لیے استغفار کرتی رہے اور دعا مانگتی رہے، یعنی بیٹا نیک ہو جسے باپ نے قرآن اور علم سکھایا، تو اس کا اجر والد کو ملے گا اور بیٹے کے اجر سے کچھ کم نہ ہوگا۔ اگر والد نے بیٹے کو قرآن سکھانے کی بجائے کوئی فسق کا طریق سکھایا ہے تو اس کا گناہ بھی اس باپ پر ہوگا اور بیٹے کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل بھی بند ہو جاتے ہیں، البتہ 3 عمل بند نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہوں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔